جی علی بھائی اگلا سوال پنجابی رنگ کی طرف سے ہے، کوئی شخص اپنے باپ کا نام تبدیل نہیں کر سکتا لیکن میں نے اپنے بچوں کے نام کے ساتھ مختلف نام لگایا ہے تاکہ وہ جائیں جج ہے، میرا نام احتشام ہے، میں نے ان کے نام کے آگے نثار لگایا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، باپ کا نام بدلنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اس میں خانہ ہوتا ہے نا ولدیت کے نیم کا، یعنی ایک تو اس کا اپنا نام ہے اور ایک لکھا ہوتا ہے سن آف فلاں، باقی نام کے ساتھ تو جو مرضی لگاتے رہیں۔ ایون شادی کے بعد اگر بیوی اپنے خاوند کا نام اپنے ساتھ لگا لیتی ہے تو اس میں بھی وہ باپ بدلنا تو نہیں آئے گا، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے۔ باپ کا نام بدلنا اس صورت میں ہوگا جب ولدیت کو چینج کرتے ہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے۔ باقی جو کوئی نام چینج کرنا چاہتا ہے اپنے ساتھ جو مرضی لگاتا ہے پھر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، جب تک کہ وہ سن آف کے بعد جو کوئی لکھا جاتا ہے نا اسے نہ چینج کرتے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن مریم نواز کی طرف سے ہے، السلام علیکم، پلیز علی بھائی ریپلائی کریں، کیا قرآن میں صرف اردو ٹرانسلیشن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا ثواب؟ شاید عربی پڑھنے سے زیادہ ہی مل جائے، کیونکہ اردو پڑھ کے کم از کم یہ چانسز تو ہوں گے کہ آپ عمل کریں، عربی پڑھنے سے تو کچھ نہیں ہونا جب تک آپ عمل نہ کریں۔ ہاں صرف عربی پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا مقصد جو ہے وہ ثواب کمانا نہیں ہے بلکہ مقصد ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، جو لوگ کہتے ہیں عربی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے وہ بھی غلط ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی صرف عربی پڑھے جائیں ترجمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ تو اردو ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب ہوگا، بلکہ اس میں زیادہ عافیت ہے۔ اس حوالے سے بہتر تو ہے کہ عربی اور اردو دونوں پڑھیں، لیکن اگر صرف عربی پڑھنی پڑے یا صرف اردو تو اس میں پریفر ہے کہ اردو میں پڑھیں۔ اگر اردو والے ہیں آپ انگلش والے ہیں تو انگلش میں پڑھیں، کیونکہ مقصد جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے۔ نیکسٹ۔ ابھی اگلا سوال ملک بشیر زہیر صاحب کی طرف سے ہے، جیسے داڑھی کٹوانے والا تخلیق کو بدلنے والا ہے ویسے ہی مونچھیں بڑھانے والا بھی فطرت کو بدلنے والا ہے، اور اس پر فتویٰ لگے گا کہ یہ شیطانی عمل کر رہا ہے؟ نہیں، مونچھیں اگر وہ بڑھا رہے ہیں نا، جتنی بڑھانے کی اجازت دی ہوئی ہے پھر تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے بھی تو مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ جس طرح ہمارے دیوبند حضرات مونچھیں صاف کرتے ہیں، یہ تو نہ نبی الاسلام سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے۔ یہ ایک تابعی تھے، تابعی بھی نہیں تبع تابعی، سفیان بن عیینہ، ان سے ملتا ہے کہ وہ مونچھیں صاف کرتے تھے۔ امام مالک تو اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، انہوں نے تو الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ یہ تو چہرے کو بگاڑنا اور مسئلہ کرنا ہے، مونچھوں کو صاف کرنا، وہ تو بڑی سختی کرتے ہیں اس مسئلے میں۔ میرے کے اوپر بڑی ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں آلریڈی۔ ان شارٹ یہ ہے کہ مونچھیں رکھنا سنت ہے، لیکن اتنی مونچھیں کہ کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آئے، جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے۔ تو اب مونچھیں بڑھانا فطرت کو بدلنا اس صورت میں ہوگا جب مونچھیں بہت زیادہ بڑھا دی جائیں، کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک مونچھوں کا پست کرنا ہے، اور اسی طریقے سے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال اور ناخنوں کو کاٹنا، یہ ساری کی ساری، اور ختنہ کروانا۔ اب مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ 40 دن کی مدت نبی الاسلام نے مقرر فرمائی ہے غیر ضروری بالوں کو ریموو کرنے کے لیے، 40 دن کے اندر ایک دفعہ ریموو کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے 40 دن تک جو بڑھتے ہیں وہ آپ بڑھنے دے سکتے ہیں، 40 دن سے زیادہ نہیں۔ ناخن بھی 40 دن کے اندر ایک دفعہ کاٹنے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو پتہ نہیں اس پہ کیا چیز بیٹھ جائے گی، یہ چاول کے دانے سے بڑے جو ہے وہ غیر ضروری بال ہو گئے تو یہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات کہیں نہیں موجود ہے۔ تو مونچھیں اتنی نہ ہو کہ وہ یعنی پانی پیتے وقت اس میں آ جائیں، مشروب کے اندر آ جائیں۔ سائڈ سے مونچھیں جو بڑی ہوئی ہوں گی نا، جو داڑھی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو وہ اس میں نہیں آتی ہیں۔ پست رکھنی ہے آپ نے مونچھیں، یعنی اتنی نہیں بڑھانی ہے کہ یہ جو ہلکی سی لائن ہے جو ہونٹوں کے اوپر والی، یہ کور نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہماری بہن حبیبہ کی جانب سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ زوال ٹائم کے بارے میں بتا دیں جمعے کے دن۔ ہاں جی، یہ ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ جمعے والے دن زوال کا ٹائم نہیں ہوتا، زوال کا ٹائم ہر وقت ہوتا ہے۔ زوال بھی خیر یہ لفظ آپ نے استعمال کیا، مکروہ لفظ ہے وہ، جس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جمعے والے دن بھی مکروہ وہی ہوگا جو عام دنوں میں ہے۔ 3 بڑے بڑے مکروہ ٹائم آئے ہیں بخاری مسلم میں، جس کے اوپر میری تفصیل کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ ہے، نمازوں کے اوقات۔ اس میں ایک سورج نکلتے وقت، اور وہ بھی اتنی دیر جتنی دیر وہ ٹکیا جو ہے وہ اورنج کلر کی باہر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی پوری ٹکیا باہر آ جائے تو مکروہ وقت ختم۔
اور دوسرا غروب ہوتے وقت جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو، جیسے ہی مکمل اندر چلی جائے گی مغروب وقت ختم. اور تیسرا بخاری مسلم میں آیا کہ جب سورج درمیان میں ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جتنی دن کی لینتھ بنتی ہے اس کو سینٹر کرے نا، تو وہ سینٹر میں جب ایگزیکٹلی سینٹر میں سورج آتا ہے نا تو وہ بھی مکروہ وقت ہوتا ہے. وہ جیسے ہی زوال کرتا ہے، زوال کہتے ہیں گرنے کو، کہتے ہیں نا وہ زوال پذیر ہے کوئی چیز، سلطنت زوال پذیر ہوئی، تو سورج جیسے ہی اس سینٹر سے مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں ابتدائے ظہر یا زوال آفتاب. زوال آفتاب کا مطلب مکروہ وقت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ابتدائے ظہر. تو یہ ویسے غلط العام ہو گیا ہے. اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا اس مکروہ وقت کے لیے جو سینٹر والا ہے اس کو کہتے ہیں ضحوہ کبریٰ. تو جمعے والے دن بھی جو ہے نا وہ مکروہ وقت عام دنوں کی طرح ہی شمار کیا جائے گا. وہ جو روایت یہ اہل حدیث پیش کرتے ہیں ابو داؤد والی وہ ضعیف ہے، اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے. نیکسٹ. اگلا سوال سے حسن سرفراز خان صاحب کی طرف سے ہے، نماز میں امام اگر سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے بعد رکے تو کیا ہم اس وقت فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر امام کی تلاوت مکمل ہونے کا انتظار کریں؟ امام کی تلاوت مکمل ہونے کا انتظار کریں گے میرے بھائی، تو وہ تو امام اس کے بعد تو وقفہ ہی نہیں دیتا. اگر وہ وقفہ دیتا ہے بعد میں جو سنت ہے، جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے نبی الاسلام ایک سکتہ کیا کرتے تھے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو یہ بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گیپس ہیں، اگر وہ اتنے بڑے گیپس ہیں جس طرح عرب ملکوں میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. لیکن ونس جب امام قرات شروع کرے پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. وہ صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، جب وہ ضالین کہے تو تم آمین کہو. اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈڈ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن رانا عدنان صاحب کی طرف سے ہے. علی بھائی، آج کے دور میں دین کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کے علاوہ ہم اسلام اور مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کے لیے سب سے پہلے تو یہ کریں، سب سے دنیا میں مظلوم اگر کوئی ہے تو اسلام خود ہے. اسلام مظلوم کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسلام کی تعلیم خود حاصل کریں. سب سے پہلے تو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، کم از کم احادیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں، اس پہ عمل شروع کریں، اور پھر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سکھائیں اور اپنے قریبی احباب کو. بس یہ آپ کا کام ہے. ہر بندے کو یہ اپرچونٹی تو نہیں ملے گی کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار یا انجینئر محمد علی مرزا بن جائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے قبولیت کرے گا تو وہ اس انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کرے گا. آپ اپنے اپنے حلقہ اثر میں کریں جو آپ کا کمپیٹنسی ایریا ہے. باقی رہ گیا مسلمان مظلوم جو ہے ان کی مدد کرنا، تو وہ آپ کے ارد کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی آپ مدد کریں. اگر کوئی کورٹ کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو نجات دلائیں اچھے وکیل کر کے. اس طریقے سے کوئی مقروض ہے تو اس کا قرضہ اتار دیں. اگر آپ اس سے مراد لے رہے ہیں کہ جو کشمیر میں یا چائنا کے اندر یا فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ آپ کو اس کے اوپر کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ کی کمپیٹنسی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی کمپیٹنسی ہے جن کو ہم اپنے ٹیکسز کا پیسہ دیتے ہیں، اپنی فوج کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے گریبانوں کو پکڑے گا، یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جب ہم ٹیکس ادا کر دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی سارے مسلمان جا کے قادسیہ اور یرموک نہیں لڑتے تھے، بلکہ فوج بن گئی ہوئی تھی. باقی لوگ جو ہے فائنینشلی ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے. تو اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. باقی یہ جو یہاں بیٹھ کے آپ کو مہنگی مہنگی کرسیوں کے اوپر اچھے اچھے ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کے قتال اور جہاد کی باتیں سناتے ہیں، نہ یہ خود گئے کبھی، نہ کبھی ان کی اولادیں گئی. یہ صرف ایک علمی شہوت پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی شہوت سن لیا کریں آپ، تاکہ ان کی شہوت بھی ختم ہو جائے. میں اسے علمی شہوت کہتا ہوں، یہ چسکا ہے ایک شہوات میں سے ایک یہ شہوت ہے. تو ریالٹی اس سے بڑی مختلف ہے. تو میری آپ ویڈیوز دیکھ لیں. میں نے بس آج تو میں نے ورڈک صرف دیا کرنی ہے تاکہ زیادہ تر لوگ، ظاہر میں نے اب ایک اپنی کریڈیبلٹی تو بنا لی ہے ماشاءاللہ 13 سال کے اندر کہ میں دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا. اور جی جتنی باتیں بھی آپ لوگ پوچھ رہے ہیں اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں. جہاد ان اسلام لکھے تو میری ویڈیو آ جائے گی. پچھلے دنوں جو فلسطین کا ایشو ہوا تھا اس میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. اس میں نے یہ ساری باتیں کور کی تھی کہ اب ڈنڈوں کی سوٹیوں کی جنگ نہیں ہے میرے بھائی، یہ ٹرینڈ آرمی چاہیے، اور آرمی کے علاوہ کسی کو جا کے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آرمی نہیں لڑ رہی ہے تو وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف جواب دے ہوگا، ہم تو جواب دے نہیں ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی، اگلا سوال ہماری بہن مریم کی طرف سے ہے. میرے ہسبینڈ نے 10 سال سے نماز نہیں پڑھی،
نہ روزہ رکھا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، کیا ہمارا نکاح رہے گا یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اسلام قبول کرنا ہوگا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جی؟ ہمیں تو ایسے لوگوں کی تلاش ہے کہ دنیا میں کہاں یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آج تک تو ہم نے ایسے کوئی لوگ نہیں سنے ہیں جو کبھی یہ کہتے ہوں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ نکاح ہی قائم نہیں ہے۔ یہ لوگ جو آپ کو مشورہ دے رہے ہوں گے ان میں بھی 90% وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بیویاں یا وہ خود خامند نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ یہ خام خواہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے، لوگ نہیں، کسی ایک آدھ بندے نے کہا ہوگا۔ تو وہ تو کہنے کو تو یہ بات بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور نکاح ٹوٹنے کے اسباب میں سے تو یہ نہیں آتا۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ہاں آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں نہیں رہنا چاہتی، وہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ سوال جو ہے AMK کے آفیشیل بھائی کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں کیا جراب پھٹی ہو تو اس پر مسح ہو جائے گا؟ ہاں جی، جراب ہے یا موزہ یہ پھٹا ہوا بھی ہے تب بھی اس کے اوپر مسح ہو جائے گا، بہت زیادہ نہ پھٹا ہوا ہو۔ اور اس کے لیے خیر فقہا نے جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ جراب کا چوتھائی حصہ اگر پھٹا ہوا ہے تو پھر اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اجتہاد ہی کیا ہے، اس کے اوپر کوئی نص قرآن و سنت کی نہیں ہے۔ تو یعنی اس کو آپ یوں ان اٹینڈڈ قرآن و سنت میں اس لیے چھوڑا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہ کر دے۔ عام حالت میں جسے جراب کہا جاتا ہے نا، اب جراب اگر انگوٹھے کے پاس سے پھٹ گئی ہے یا ایڑی کے نیچے سے پھٹ گئی ہے، عموماً ان جگہوں سے پھٹتی ہے، تو ان جگہوں سے پھٹنے سے کوئی یہ شخص نہیں کہتا کہ اس نے جراب ہی نہیں پہنی ہوئی ہے، عموماً اس پہ جراب کا لفظ ہی بولا جاتا ہے۔ ہاں اگر بالکل آدھو آدھ ہوئی ہوئی ہے اور جس وہ انگوٹھے پہ اٹکی ہوئی ہے باقی ساری باہر کی طرف لٹک رہی ہے، تو اس طرح کی جراب تو میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی۔ عام طور پہ جو آپ نے پھٹی ہوئی جرابیں پہنی ہوتی ہیں ان سب پہ مسح درست ہے۔ نیکسٹ۔ علی بھائی اگلا سوال آل راؤنڈر ٹیکنیکل عادل کی طرف سے ہے۔ علی بھائی السلام علیکم، ایک بریلوی عالم کہتا ہے کہ جز رفع الیدین امام بخاری سے ثابت نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بیروی عالم کو کہیں کہ جز رفع الیدین ثابت نہیں، ہم تو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ جو امام بخاری سے ثابت ہے، بخاری اس میں جو رفع الیدین کی حدیثیں ہیں وہ آپ نے ماننی ہے، بخاری شریف کے اندر جو عقائد کے اوپر حدیث آئی ہیں وہ آپ نے ماننی ہے۔ تو جو بندہ بخاری میں رفع الیدین کی حدیثیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو وہ امام بخاری کی کتاب مانتا ہے، تو امام بخاری کی جو جز رفع الیدین کتاب ہے، جو الگ سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رفع الیدین کو ثابت کرنے کے لیے، تو وہ اس سے منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ قرآن کو مان ہی نہیں رہا، میں اس سے بخاری منواؤں۔ ایک قادیانی جو ہے وہ ختم نبوت مان ہی نہیں رہا، میں اس سے رفع الیدین منواؤں کہ بھئی تو حنفی کیوں ہے، کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہے نا فقہ میں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ بخاری شریف میں رفع الیدین کا طریقہ ہی آیا ہے، مسلم میں بھی، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو چھوٹی کتابیں اسے منوانے کا کیا ہے؟ تو ہم ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، ہم تو سولوشن اینڈ کی طرف آتے ہیں، باقی رہ گیا اس کا یہ دعویٰ تو بالکل باطل ہے۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوسچن اظہر ایوب صاحب کی طرف سے ہے، وہ پوچھتے ہیں علی بھائی کیا میں اپنی دودھ شریک بہن کی چھوٹی بہن سے شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں، دودھ شریک اگر اس حوالے سے ہے نا کہ آپ نے دودھ پیا ہوا ہے اس عورت کا، پھر تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عورت کی ساری اولاد آپ کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ ہاں اگر مجھے جو سمجھ آ رہا ہے جو یہ پوچھ رہے ہیں، اس صورت میں لگ رہا یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا، کسی ایک لڑکی نے ان کی والدہ کا دودھ پیا ہوا ہے اور وہ ایک لڑکی ان کی دودھ شریک بہن ہے، تو بس وہ صرف وہی بہن ہے، اور وہ صرف آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کے سارے بہن بھائیوں کی بھی بہن ہے۔ اب وہ جو لڑکی ہے جس نے دودھ پیا تھا، اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں نا، وہ آپ کے یا آپ کے بہن بھائیوں کے محرم نہیں ہے، تو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ جی علی بھائی اگلا سوال احتشام بھائی کی طرف سے ہے، تبلیغی جماعت کو مسجد میں نہ رکنے دینا کیسا ہے؟ ظلم ہے جی، کیوں نہ رکنے دیں؟ مسجدیں ان لوگوں کے باپ کی ہیں، کیوں نہیں رکنے دیتے ہیں؟ سورہ البقرہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی فسادی لوگوں کی، اللہ کے دشمنوں کا ذکر یعنی ان الفاظ میں کیا ہے کہ یہ مسجد کی جو ہے بربادی چاہتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے اس میں یہ لوگ روکتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کوئی روک سکتا۔ کیوں روکتے ہیں آپ؟ مطلب وہاں پہ جو ہے وہ قریبی تھانے سے رابطہ کریں، اور اسی طریقے سے مسجد کمیٹی سے رابطہ کریں۔ کیوں اس طرح بدماشی کر رہے ہیں؟ اگر وہ کرنے دے رہے ہیں تو نمازیوں کا کام ہے سٹینڈ کریں۔
اللہ کے مسافر آئے ہوئے، انہیں رکنے دیں. کیا لے کے جا رہے ہیں آپ کا میرے بھائی؟ اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، آ کے مسجد میں رکیں. مسجد اللہ کا گھر ہے. چوری چکاری کا اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ ان کے شناختی کارڈ ان سے لے لیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال آئی کیو ایزی کی طرف سے ہے، اگر کسی کی بیٹی کسی قادیانی سے شادی کر لے بنا اجازت کے تو کیا وہ وراثت کی حقدار ہوگی؟ نہیں، اب وہ بیٹی جو ہے وہ کیا اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہی ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ کیا کہتی ہے؟ ہو سکتا ہے اسے تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہو، اسے پتہ نہ ہو اس بات کا. خود تو اگر بہرحال بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. یہ تو ہے جنرل. اب ان کی بیٹی کے اوپر میں کیسے کفر کا حکم لگا دوں؟ وہ بیوقوفی کی وجہ سے یا اس کے لیے دین اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، اس وجہ سے اس نے کسی قادیانی کے ساتھ شادی کر لی ہو. تو یہ تو جب تک پوری سچویشن سامنے نہیں آئے گی تو ہم بتا نہیں سکتے. میں جنرل بتا دیتا ہوں کہ اگر ان کی بیٹی قادیانی ہو چکی ہے نا خود، اور وہ بول کے کہتی ہے، پھر تو ظاہر ہے وہ کافر ہے، اسے وراثت نہیں ملے گی. اور اگر وہ کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یہ نکاح تو اسٹیبلش نہیں ہوا تو وہ علیحدگی کروانے کی کوشش کریں. اگر بعض آ جائے تو ٹھیک، نہیں آتی تو بہرحال وہ مسلمان خود تو رہے گی. ظاہر ہے اس نے اپنے آپ کو قادیانی تو نہیں کہا، تو دنیا میں کسی مولوی کو تو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس سے اس کا ایمان چھین لے. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ایک بھائی کرتے ہیں ALX. وہ پوچھتے ہیں السلام علیکم، میرا دوست سویڈن میں رہتا ہے، اسکول میں نماز کی اجازت نہیں ہے، جب وہ گھر آتا ہے تو مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو وہ ظہر اور عصر کیسے ادا کرے؟ ہاں جی، اسکول میں وہ کتنی دیر کے لیے پڑھ رہا ہے؟ یہ کون سا اتنا اسکول ہے کہ وہ مغرب ہو جاتی ہے؟ میرے علم میں تو کوئی ایسا اسکول نہیں ہے جو صبح سے لے کے مغرب تک پڑھاتا ہو. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنی لمبی ڈیوریشن والا کون سا اسکول ہوتا ہے. اور بالفرض اگر یہ ایسا ہوتا بھی ہے تو وہ اپنے گارڈن ایریا، کوئی کینٹین ایریا، کوئی ایک جگہ دیکھ لیں، مخصوص کر لیں، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھ لیا کریں. تو اگر پھر بھی کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جاتی ہے جو کہ پاسبل تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر گھر آ کے پڑھ لیں. نماز 5 کی گنتی تو پوری کرنی ہوگی. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال انفارمیشن ود حسنین کی طرف سے ہے. السلام علیکم علی بھائی، غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، جو بعد میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھایا نہیں گیا، پلیز وضاحت کر دیں. وضاحت کیا کریں گے؟ ہم نے بھی سنا ہی ہوا ہے، ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے صحیح سند سے کوئی ایسی بات، ہمارے علم میں تو نہیں ہے. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وہ ایک خاص حد تک ہی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی کہے جی ایک صحابی تھا وہ ہاتھی اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا تھا، تو ظاہر ہے ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ، کوئی قوم عاد اور سمود تو نہیں تھے. اس طریقے سے سیدنا علی یا سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں جو تلوار چلانے کا آتا ہے تو ظاہر ہے تلوار ہی چلایا کرتے تھے. اب یہاں پہ لوگ بڑا بڑا مشہور کر دیتے ہیں جی 1000 کلو وزن سی جی تلوار تھا. 1000 کلو وزن ہوتا تو خالد بن ولید کے 10 خالد بن ولید مل کے بھی انہوں نہ چک سکتے. ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ظاہر انسان کی کمپیٹنسی ہے نا، اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا. اگر کوئی مرزانہ طور پہ بات کرنی ہے نا پھر تو ظاہر ہے پھر تو کوئی کہ جی انگلی کے اشارے سے بھی کر لیا، وہ تو پیغمبروں کے لیے ہم اس طرح کی باتیں مانتے ہیں. باقی فزیکلی ان کی معاملات اسی طریقے سے ہیں. یہ یعنی بات جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے، اس طرح کے واقعات جذباتی واقعات ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن فہد رضا صاحب کی طرف سے. السلام علیکم انجینئر صاحب، کیا اللہ کے 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ ہاں جی، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان کو لے لے گا تو اس پہ جنت ہو جائے گی. لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے خالی رٹا مار لیا، یعنی مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد بھی کرے اور ساتھ ساتھ ان ناموں پہ عقیدہ بھی رکھے اور اس کو رسپانس بھی کرے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے نام الجبار کو کوئی مانتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ الجبار کو مان لے اس کے بعد نماز پڑھنی چھوڑ دے، تو پھر وہ جبار کو کہاں سے مان رہا ہے؟ ٹھیک ہے، القہار کو کہاں سے مان رہا ہے وہ، اگر وہ اللہ کے قہر سے ڈرتا ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا. تو باقی حدیث تو ٹھیک ہے. اس طرح کے جتنے بھی فضائل ہیں نا وہ ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ٹوٹل پیکج ہے. دین یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آدھی بات لینی ہوتی ہے.
نیکسٹ. جی اگلا سوال حسنین حبیب صاحب کی طرف سے ہے. ہمارے مسجد کے امام صاحب نماز میں سکتہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا، تو کیا ایسی صورت میں خاموش رہنا بہتر ہے یا سورۃ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے جبکہ امام قرات کر رہا ہو؟ نہیں، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے میرے بھائی. جب امام قرات کر رہا ہوگا تو قرآن کا واضح حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اسے سننا ہے. اور صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تم آمین کہو. تو یہ ظاہر ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں نبی الاسلام قرات سے مراد سورۃ الفاتحہ لے رہے تھے. البتہ سکتے اگر مل جائیں بعد میں سکتے تو پھر وہ آپ پڑھ لیں، وہ نور اللہ نور ہے. اگر سکتے نہیں ملے تو جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. امت کی اکثریت اس پر متفق ہے الحمدللہ. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن قرآن و سنت والے بھائی کی طرف سے ہے. السلام علیکم علی بھائی، میرے گھر والے اکثر ایسی موویز اور ٹی وی شو دیکھتے ہیں جن میں شرک اور بے حیائی ہوتی ہے، میں ان کو کیسے روکوں اور دعوت دوں؟ اگر تو آپ ان سے بڑے ہیں تو پھر تو آپ زبردستی روک سکتے ہیں کسی طریقے سے. اگر چھوٹے ہیں تو صرف دعوت دے سکتے ہیں. ظاہر ہے جب اللہ کا تعارف ہی نہیں پھر لوگ یہی کچھ کریں گے. تو انہیں اللہ کا تعارف کروائیں، انہیں بتائیں دنیا میں آپ کس لیے آئے ہیں. ہدایہ پورٹل پہ ہماری جو ویڈیوز ہیں خوف خدا سے متعلق، اللہ کے تعارف سے متعلق، اللہ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ سے متعلق، تو پھر وہ یہ کام کریں گے نا. ابھی اس طرح کے سوال کرتے ہوئے سخت یہ لکھ بھی دیا کرے کہ آپ کے گھر والے نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے، اسے ناچنے کودنے دیں، کیا لیتا ہے آپ کا، جانے دیں جہنم میں. جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو باقی کام بھی کرے گا نا. پہلی تو چیز ہے اسے اللہ کا تعارف کروائیں. تو پہلی چیز تو نماز ہے جس کے اوپر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. تو اب ایک شخص کو کینسر ہوا ہے تو آپ کینسر کا علاج کریں گے، نزلہ زکام تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہم نزلہ زکام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے.